ارسلان بھائی، ایک تو شخصیت کے حوالے سے آپ نے پوری کتاب ترتیب دی ہے، تو یقیناً بہت سی سٹنگز بھی ہوئی ہوں گی. کیسا پایا شاہ صاحب کی شخصیت کو؟ بنیادی طور پہ تسلیم بھائی مجھے یاد پڑتا ہے غالباً 4 یا 5 برس کی میری عمر تھی. مجھے شاہ صاحب سے اپنی پہلی ملاقات یاد ہے. ماشاءاللہ. وہ ہمارے آبائی شہر ہارون آباد تشریف لایا کرتے تھے. سال میں 2 دفعہ، ایک میرے دادا جان کی برسی پہ اور ایک قاری زبید حسن صاحب کی برسی پہ. تو ان سے نیاز بندی کا شرف اتنے برس رہا اور ان کو دیکھا. ان کے ساتھ بہت ساری خلوتیں، جلوتیں، بہت سارے اسفار اور بہت ساری نجی نشستیں مجھے نصیب ہوئی. میں نے شاہ صاحب کو آج کے اس ماحول میں اور عام عمومی نعت خوانوں سے بہت منفرد اور ہٹ کر پایا. جی. شاہ صاحب کے اندر جو ان کی فنی خصوصیات ہے وہ تو اپنی جگہ مسلم ہے. بطور انسان وہ بہت زیادہ نرم انسان تھے، اندر سے بہت ملائم انسان تھے، ایک معصوم انسان تھے. ماشاءاللہ. وہ اس طرح معصوم انسان تھے کہ بسا اوقات ان سے ایسی بات دیکھنے کو مل جاتی تھی کہ لگتا تھا کہ ایک بزرگ آدمی کے اندر سے ایک بچہ بات کر رہا ہے. سبحان اللہ. اور وہ میں نے انہیں صوم و صلات کا پابند پایا، کبھی نماز ترک نہیں کی. الحمدللہ. وہ رات بلکہ وہ کہا کرتے تھے، ایک جگہ کسی نے ایک محفل میں یہ اعتراض کیا کہ نعت خواں نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو آپ مائک پر تشریف لے آئے اور مائک پر آ کر بڑی سختی سے کہا کہ میں سامنے کھڑا ہوں، کون نعت نہیں پڑھتا ہے؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ثنا خان نماز نہیں پڑھتا ہے؟ یہ ان کا انداز تھا جب کوئی ایسی اگر بات بھی کر دے. وہ بات ہے نا، وہ القائے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. جی ہاں. یعنی وہ نعت کے معاملے میں بہت ان کا ایک نقطہ نظر تھا، وہ اسے بیان کرنے پر قادر تھے. جی ہاں. وہ ان کو معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سے وہ آشنا تھے. ان کا جو انتخاب کلام تھا وہ دنیا جانتی ہے اسے. جی ہاں. انہوں نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا تھا، کیونکہ دنیاوی منفعت ان کے پیش نظر نہیں تھی، مال و منال کی ان کو کبھی حاجت نہیں تھی، اور اگر تھی بھی تو ان کی سرکاری ملازمت تھی، وہ اس پہ بہت اچھی طرح گزر بسر کر رہے تھے. اس لیے نعت کو انہوں نے صرف عبادت کا ذریعہ سمجھا اور حصول ثواب کی خاطر ساری زندگی پڑھا. جی ہاں. اس لیے ان کے یہاں نعت جو ہے وہ ہمیشہ معیار پر رہی، اور وہ ایسا اسلوب قائم کر کے گئے کہ وہ اب بعد میں آنے والوں کے لیے حوالہ بن گیا. یعنی میں نے اگر 2 ادوار دیکھے نعت خوانی کے، یعنی اگر میں بچپن سے جاؤں تو بڑے بڑے لوگوں کو سنا، جس میں منیر حسین ہاشمی صاحب کو بہت سنا، صوفی تاج اکاڑوی صاحب کو بہت سنا، محمد اکرم سیمابی صاحب کو بہت سنا، میں نے سلیم صابری صاحب کو سنا، اور ان کے جتنے لوگ تھے اس دور کے میں نے سب کو سنا. پھر دور بدلا، بہت سارے نئے لوگ آئے، میں نے ان کو بھی سنا. لیکن شاہ صاحب جدت کے قائل تھے، لیکن روایت آشنا ہو کر جدت کے قائل تھے. واہ واہ. شاہ صاحب نے کبھی روایت سے ہٹ کر جدت کو اختیار نہیں کیا تھا. چونکہ وہ دبستان اعظم سے متاثر تھے، لہذا انہوں نے شروع میں اعظم صاحب سے ضرور استفادہ کیا. بلکہ یہاں تک استفادہ کیا کہ جو میں نے بہت پہلے ان کا ایک انٹرویو لیا تھا، تو انہوں نے اس بات کا، ایک بڑے آدمی کی پہچان ہے یہ کہ جب وہ کوئی اعتراف کرتا ہے، اور وہ خود اتنے بڑے ہیں کہ اگر وہ یہ نہ بھی کہتے تو ہمیں تو پتہ نہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ اعظم چشتی کا اثر ایسا تھا، ان کی شخصیت کا، ان کی پڑھائی کا، ان کی ادائی کا، کہ ایک زمانہ تک میں ان کے اثر سے میں خود بھی نہیں نکل سکا تھا. یعنی وہ اس بات کو مانتے تھے اور کہتے تھے. بالکل ایسا. لیکن پھر انہوں نے اپنی الگ راہیں نکالی. جس طرح بھی بات ہوئی، آپ نے کہا کہ موسیقی کی تعلیم حاصل کی، لیکن موسیقی کی تعلیم ضرور حاصل کی، اس حد تک حاصل کی کہ اپنی نعت کی طرزیں بنائیں، نعت کو بہتر طریقے سے پڑھیں. انہوں نے دھنیں اپنی خود بنائی، لیکن ان کی نعت پر کبھی موسیقی حاوی نہیں ہوئی تھی. انہوں نے کبھی راگداری آ کے مائک پہ نہیں کی تھی. ان کی محافل نعت میں سٹیج پہ ایک حالہ نور ہوتا تھا، حالہ برکت ہوتا تھا سارے سٹیج کے اوپر. شیر وہ نعت کا ابلاغ کر رہے تھے. وہ کبھی انہوں نے یہ نہیں آ کے مائک پہ کہا تھا کہ میں فلاں راگ میں پڑھنے لگا ہوں. ہمیشہ انہوں نے کہا تھا کہ میں صابر لکھنوی کی نعت پڑھنے لگا ہوں، میں حفیظ طیب کا کلام پڑھنے لگا ہوں، میں حافظ مظہر الدین مظہر کی نعت پڑھنے لگا ہوں. اور حافظ صاحب کو انہوں نے متعارف کروایا پورے دنیا میں. انہوں نے سید سلیم گیلانی کو متعارف کروایا، انہوں نے قمر الدین انجم کو متعارف کروایا.
احمد ندیم قاسمی صاحب کی نعتیں ان کے پڑھنے سے مشہور ہوئی. جی. یہ 3-4 خاص نام ایسے ہیں جو شاہ صاحب کی پڑھنے کی وجہ سے عوام الناس تک ان کا کلام پہنچا. بہت خوب. اور اسلان بھائی نے ایک بہت خوبصورت کلام ان کے لیے لکھا ہے، وہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آخر میں آپ کو سناؤں. سرور بھائی نے